نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست بزرگوں، آج کا جو واقعہ ہے یہ بہت ہی زیادہ عبرت کا ہے، اور یہ تقریباً آج 90 سے 95% جو گھر ہیں اس میں جو ہے نا، جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے، جو ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، اور پھر ان کے والدین ان کو لے کر کبھی بولتے ہیں جی ان کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے، کبھی بولتے ہیں کہ جی ان کے اوپر کسی نے کوئی منتر وغیرہ کیا ہے، اور پھر ان کو جو ہے نا علاج معالجے کے لیے مختلف جگہوں پر لے جاتے ہیں۔ تو آج کی موضوع جو ہے یہ تقریباً آپ ضرور سنیں گے، اور یہ جو ہے نا ہر گھر کی کہانی ہے، اور اس کا جو ہے نا جو ڈاکٹر کے پاس جو انہوں نے تجویز کی تھی جو باتیں، وہ ہمارے لیے قابل غور ہے، تاکہ ہم اپنے گھر کو جو ہے اس چیزوں سے بچا سکیں جو اس واقعے میں ہے۔ یہ جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم جو ہے اخبار میں بھی آیا تھا، اور جو ہے نا اس سے یہ میں نے اخذ کیا ہے پرانا، لیکن یہ جب تک ہم اپنی خرابیاں دور نہیں کریں گے تو یہ کالم جو ہے یہ وہی جو ہے نا یہ اس کی وہی وقت اور وہی اس کی قیمت برقرار رہے گی جو پہلے آج سے چند سال پہلے تھی، آج بھی ہے۔ اور اگر ہم نہیں بدلے، ہم نے اپنے رویے نہیں بدلے، تو آئندہ آنے والے زمانے میں بھی یہی کارآمد ہوگا۔ تو میں انہی کی زبانی جو ہے نا جاوید چودھری صاحب کی زبانی، وہ لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، اس کا جو بچہ تھا وہ بڑا ڈیٹ تھا اور بڑا ہٹ درم تھا، اور وہ جو ہے نا ماں باپ کی جو ہے نا بات نہیں سنتا تھا، ماں باپ ان کو سمجھا کے تھک چکے تھے، اور ہر جو ہے نا حربہ انہوں نے استعمال کر لیا تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، لیکن وہ بچہ کرتا وہی تھا جو اس کے من میں آتا تھا۔ تو آخر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا اس کو خود سمجھا کر، سختیاں لگا کر، ان کے دوست احباب بدل کر، اور ان کو جو ہے نا ان کے جو یار دوست تھے اور جو ان کے خاندان والے تھے وہ بھی ان کو سمجھا کر تھک چکے تھے، لیکن جو ہے نا وہ بچہ وہی کرتا تھا جو اس کے من میں آتا تھا۔ اور چونکہ وہ ان کی اقلوتی اولاد تھی اور ایک ہی بیٹا تھا، اور جو ہے نا انہوں نے اس کو پڑھایا لکھایا بھی مختلف اسکولوں میں اور مختلف اداروں میں داخل کر کے اور نکال کر، لیکن جو ہے نا بچہ اپنی روش تبدیل نہیں کر سکا۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ تو آخر جو ہے نا انہوں نے فیصلہ کیا، جب انہوں نے جو ہے نا تعویذ گنڈے وغیرہ اور داغے وغیرہ اور جو بھی جاڑ پھونک وغیرہ سارے حربے ناکام ہو گئے، ان کے پاس آخری حربہ یہ بچا کہ اس بچے کو جو ہے نا ماہر نفسیات کے پاس لے چلتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ماہر نفسیات کے پاس اس کو لے چلنا یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ تو جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے، چونکہ وہ بچہ میری بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا اور میری ہر بات وہ بڑے غور سے سنتا تھا، جس طرح وہ اور دوستوں کی بھی، ان کے والد کی جو دوست تھے ان کی بات بھی بڑی سنتا بھی تھا، ان کے ساتھ بڑے جو ہے نا سمجھداری سے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا، لیکن میری ان سے زیادہ وہ جو ہے نا رسپیکٹ اور عزت کرتا تھا۔ تو ان کے والد نے میری ذمہ داری لگائی کہ میں نے ایک ماہر نفسیات سے ٹائم لیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بچے کو جو ہے گھر سے لے کر اور وہ جو ہے نا وہ کلینک تک لے کر آنا، وہ میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی لگائی۔ میں نے اس بچے کو اپنے آفس بلایا، اپنے دفتر بلایا، اور اس کے ساتھ الیگ سلیکٹ کر کے اور اس کو گاڑی میں بٹھایا، اور میں اس کو لے کر چلا گیا اس کلینک پر جہاں پر جو ماہر نفسیات سے ٹائم فکس ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب ماہر نفسیات کے کلینک کا بورڈ دیکھا تو وہ جو ہے نا ہنس پڑا، اور جو ہے نا چور نظروں سے اور شرارتی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، انکل آپ بھی مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ میں نے بھی کہا لگایا، میں نے کہا کہ ہرگز نہیں بیٹا، میں یہاں آپ کو نہیں بلکہ آپ کے والدین کو لے کر آیا ہوں، اور ادھر آپ کے اماں اور ابا کا علاج ہونا ہے۔ بہرحال ہم دونوں نے جو ہے نا وہاں کلینک کے اندر جب ہم چلے گئے تو وہاں پر ان کے والدین جو ہے میرے دوست اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ پہلے سے اس ڈاکٹر کے پاس موجود تھے، اور انہوں نے پہلے ان کو ساری جو ہے نا جو بات چیت تھی وہ ان کو پہلے ہی سمجھا چکے تھے، بتا چکے تھے۔ جب ہم اندر پہنچے تو ڈاکٹر نے جب بچے کی طرف دیکھا تو ڈاکٹر نے جو ہے نا انہیں مسکرا کر دیکھا اور ان سے جو ہے نا جو الیگ سلیکٹ کی۔ اس کے بعد وہ بچے سے جو ہے نا پوچھا کہ بیٹا آپ جو ہے نا
ڈیٹ ہونے کی وجہ سے کہ آپ اتنے ہٹ درم کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ہنس کر جواب دیا، ڈاکٹر صاحب میں ایک نارمل انسان ہوں، میں ایک نارمل ہوں، لیکن جو ہے نا یہ میرے والدین حد سے زیادہ میرے بارے میں فکر مند ہے جو ہے نا اصل میں۔ تو انہوں نے ہم سے بولا کہ یہ جو آپ کے والدین ہیں یہ آپ کے لیے جو اتنے فکر مند ہیں، ہر والدین ہوتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، تو آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ان کی باتیں جو ہے نا وہ سن کے اس پہ عمل کریں؟ اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو میں سن بھی لیتا ہوں، اور میں ان سے وعدہ بھی کر لیتا ہوں کہ میں اس پہ عمل درآمد کروں، لیکن جس طرح ایک اسپرنگ ہوتا ہے نا، اسپرنگ، تو اسپرنگ کی طرح میں ہوں کہ میں ان سے جو ہے نا جب واپس چلا جاتا ہوں تو میں جو ہے نا پھر وہ کرتا وہی ہوں جو میرے من میں آتا ہے، اور میں جو ہے نا بڑی کوشش کی لیکن یہ بیماری کو میں دور نہیں کر سکا۔ تو جو ہے نا ڈاکٹر جو ہے وہ بچے کو چھوڑ کر جو ہے ان کے والدین کی طرف یعنی ہماری طرف متوجہ ہو گئے، اور وہ کہنا شروع کیا کہ بیماری آپ کے بچے میں نہیں ہے بلکہ بیماری آپ دونوں میں ہے، یعنی ان کے والدین کو بولا کہ بچے میں بیماری نہیں ہے، بیماری آپ میں ہے۔ اب جو ہے نا یہ بات، اب جو ڈاکٹر صاحب تھا وہ ہماری طرف جب متوجہ ہوا تو وہ فرمانے لگے، اب یہ غور سے سننے کی باتیں ہیں کہ یہی جو ہے نا وہ بیماری ہے جو اس بچے میں یا ان کے والدین میں تھی، اور ڈاکٹر نے اس بیماری کو پکڑا۔ وہ ماہر نفسیات تھا، نفسیات سے وہ پہچان گیا کہ یہ بچے کو کیا بیماری ہے اور یہ کیوں اپنی بات میں اور ہٹ درمی سے نہیں ہٹتا ہے، اور جب تک ڈاکٹر جو ہے نا مرض کی تشخیص نہیں کرتا ہے تب تک اس کا علاج ناممکن ہوتا ہے، جب مرض کی نا تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یہ بڑے سننے کی باتیں ہیں، سنہری الفاظ ہیں، یہ جو انسانی رویے ہوتے ہیں نا اس کو سمجھنا ایک سائنس ہے، اور اس سائنس کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تب تک جو ہے نا آپ اس رویوں کو اور اس معاشرے کو تبدیل نہیں کریں، چاہے وہ میں خود ہوں یا میرے بچے ہیں یا پورے معاشرے کو اگر میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، جب تک یہ سائنس ہم نہیں سمجھیں گے تو وہ جو ہے نا وہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے نا یہ بھی دوسرے مخلوقات کی طرح ایک جانور ہے، اشرف المخلوقات اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب جو دوسرے جانور جو رینگنے والے جانور ہے، یعنی لاکھوں سالوں کے ارتقاء اور ترقی کے باوجود جو ہے نا جو رینگنے والے جانور ہے وہ انہوں نے چلنا نہیں سیکھا، وہ چل نہیں سکتے ہیں۔ جو چلنے والے جانور ہیں وہ پرندوں کی طرح اڑ نہیں سکتے ہیں، اور جو ہے نا جو اڑنے والے پرندے ہیں وہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ ان کے ایک الگ اللہ نے اسٹائل دیا ہے کہ وہ اڑ سکتے ہیں، اور یہ جو رینگنے والے ہیں اور یہ جو چلنے والے جانور ہیں انہوں نے اتنے ارتقاء اور اتنے ترقی کے باوجود جو ہے نا اڑنا نہیں سیکھا۔ یہ صلاحیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، حضرت انسان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ انسان جو ہے نا سیکھتا رہتا ہے۔ سیکھنے کی جو صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، ایک ذہن دیا ہے کہ اس سے وہ سیکھتا ہے، تو یہ ذہن اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے کہ وہ جو ہے نا یہ تمام کام جو ہے نا وہ سیکھ کر کرتا ہے۔ اب سیکھنے کے لیے بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے جو ہے نا وہ اس کے طریقے بتائے ہیں۔ ایک انسان سن کر سیکھتا ہے اور ایک انسان دیکھ کر سیکھتا ہے، لیکن دنیا کے جو اس وقت ابھی تک جو مشاہدہ ہوا ہے، جو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ 90% جو لوگ ہیں نا 90%، 10% ایکسٹرا جینیس لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بات میں 90%، جو میجارٹی ہے 90% لوگ جو ہے نا وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں، دیکھ کر۔ اب جو ہے نا انسان نے یہ تمام ترقیاں، انسان نے جو ہے نا اڑنا بھی سیکھ لیا جہاز کے ذریعے، یعنی متبادل ذرائع کے ذریعے، انہوں نے تیرنا بھی سیکھ لیا سمندر کے اندر جو ہے نا وہ اس کے جو ہے لائف جیکٹ وغیرہ، یعنی جو بھی طریقے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ تمام چیزیں انسان نے دیکھ کر سیکھ لی ہے، تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے اب اللہ نے یہ صلاحیت انسان کو دی ہے۔ اب یہ صلاحیت جو ہے نا زیادہ تر جو ہے نا اللہ نے جو ہے نا جو دیکھنے سے لوگ زیادہ 90% لوگ جو ہے وہ دیکھ کے جو ہے نا سیکھتے ہیں۔ اب جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سننے کا جو عمل ہے نا جو وہ ہم اپنے بچوں کے اوپر جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو جو ہم بچوں کے سامنے جو حرکتیں کرتے ہیں نا وہ بچے اس کو زیادہ جلدی سیکھ لیتے ہیں، اور جو ہم بولتے ہیں وہ بہت کم سیکھتے ہیں۔
اس کی دوسری بات یہ کہ جو ہمارے بچے ہیں نا وہ اپنی ماں کی طرح کیوں مسکراتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ماں کی گود میں وہ پل کے جو ہے نا اس کے جو ہے نا جو بچپن کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو 2 ڈھائی سال 3 سال، وہ بچہ جو ہے نا جب ماں اس کی جس طرح مسکراتی ہے اسی طریقے سے وہ بچہ مسکراتا ہے۔ پھر اس کی جو ہے نا جو والدہ ہوتی ہے یا اس کی خالائیں ہوتی ہے یا اس کی پھوپھیاں ہوتی ہے یا گھر میں جو ہے نا دادی ہوتی ہے اور نانی ہوتی ہے، ان کی طرح وہ بچہ بولتا ہے، کیونکہ وہ ان کی زبان سے جو ہے نا جو ان کے الفاظ اور لفظ ہوتے ہیں وہ اچک اچک کر جو ہے نا اس کو اپنے اندر ایڈاپٹ کرتا ہے، اور پھر بچہ جو ہے نا اسی انداز سے، آپ نے دیکھا ہے نا کہ مختلف زبانیں ہیں، تو بچہ جو ہے نا جو مادری زبان جو اس کو بولتے ہیں، تو بچہ جو ہے نا سب سے پہلے اپنی مادری زبان سیکھتا ہے، ان کے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ اسی زبان کو سیکھتا ہے اور اسی لہجے میں سیکھتا ہے، یہ جو ہے نا یہ بچہ جو ہے نا اس نے اڈاپٹ کرتا ہے۔ اور جو ہے نا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں جو مرد ہوتے ہیں، یعنی اس کا والد، اس کا چچا، اس کا ماموں، اس کا بڑا بھائی، اس کا دادا، اس کا نانا، اور اس کے جو ہے نا جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں یا اس کی بڑی بہن، وہ ان کو جو ہے نا دیکھ کر چلنا سیکھتا ہے، ان کی طرز پہ جو ہے نا وہ چلنا سیکھ جاتا ہے، جس طریقے سے وہ ان کے ہاتھ انگلی پکڑ کے توڑنا، یہ ایک یعنی وہ دیکھ کر جو ہے نا زیادہ جو ہے نا انسان اڈاپٹ کرتا ہے سیکھنے کے عمل کو، بنسبت اس کے کہ اس کو سنایا جائے، تو زیادہ تر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی وجہ سے سنانے کا عمل کم کیا ہے، یعنی جو سنانے کا عمل ہے وہ 4 کتابیں جو ہے نا جو بڑی کتابیں ہیں، قرآن شریف، زبور، انجیل اور تورات اللہ نے لکھی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں مبعوث کر کے بھیجا، تاکہ وہ عملی طور پہ لوگوں کو جو ہے نا دین سکھا سکے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا سکے۔ سمجھ گئے بات کہ سنانے کا عمل اللہ نے کم کیا ہے، اللہ کو فطرت کا پتہ تھا انسان، کیونکہ ہم مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، کہ وہ پیدا فرما رہا تھا ہمیں، تو اس کی تمام صلاحیتیں ہم نے جو رکھ دی تھی وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں، تو اللہ نے اس کا جو انتظام کیا کہ کیونکہ یہ انسان فطرتاً جو ہے یہ دیکھ کے سیکھتا ہے، اس لیے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا سنانے کا عمل کم اور جو ہے نا پریکٹیکلی اور دیکھنے کا عمل زیادہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب چونکہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو ہے نا ان سے جو ہے نا سنت سیکھی، پھر جو ہے نا ان سے تابعین نے، پھر ان سے تبع تابعین نے، پھر اس طرح اولیاء کرام نے اور علماء کرام نے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ آج تک جو ہے نا جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جارے گا۔ یعنی ہم جو ہے نا جو قرآن شریف جو ہے نا اس کے اوپر اتنا عمل اس کے احکام کے اوپر نہیں کرتے جتنا سنتوں کے اوپر کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا یہ سنتوں کا عمل جو ہے نا یہ بتدریج ہماری طرف آ رہا ہے۔ قرآن شریف سنانے کا آپ کو پتہ ہے نا کہ مساجد میں جو علماء کرام واعظ نصیحت کرتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ بہت کم لوگ اس کو سنتے ہیں، اور اس کے لیکن جو پریکٹیکلی آپ نے جو ہے نا تبلیغ میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تبلیغ میں جو ہے نا جو تبلیغ جماعت والے جو ہے نا کہ چلہ لگائے 4 مہینے لگائے، کیونکہ وہ ایک صحبت اختیار کے، صحبت سے انسان کی جو ہے نا وہ زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤ، یہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ اس جماعت کے ساتھ جب 4 مہینے کے جو ہے نا پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ چونکہ جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے سنتیں سیکھی ہوتی ہے، آپ ان سے وہ سنتیں جو ہے نا اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کے مطابق اس کو جو ہے نا وہ آپ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا پھر جو میرا دوست تھا ان کو بولا کہ چونکہ جب یہ آپ کا یہ جو بیٹا تھا یہ جب چھوٹا تھا، جب یہ زندگی جو ہے نا یہ گزارا تھا، تو اس وقت جو ہے نا آپ ایک جو ہے نا اسٹرگل کر رہے تھے، اور جو آدمی اسٹرگل کرتا ہے نا، اسٹرگل، وہ آدمی جو ہے نا وہ بڑا غیر ڈسپلنڈ ہوتا ہے، وہ بڑا غیر ڈسپلن ہوتا ہے، اس میں ڈسپلن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک اس تگ و دو میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا یہ جو غیر ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں یہ بے وعدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، وعدہ خلاف لوگ بھی ہوتے ہیں، کہ ان کو کہیں پہ جو ہے نا وہ تنخواہ پہ لگے، مثال کے طور پہ کہ وہاں پہ ان کو 10,000 روپے ان کو تنخواہ ملتی ہے، تو وہ جو ہے نا اگر دوسرا آدمی اس کو 15,000 روپے کا جو ہے نا وہ پیشکش کرتے ہیں، تو بہت کم لوگ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے کہ جی وہ یہ 10,000 وہاں 15,000، تو وہاں پر وہ منہ کر لیتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا وہ اس کام کو ادھورا چھوڑ کے، تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ایسے لوگوں کو ہم بڑا وعدہ خلاف بھی سمجھتے ہیں، جو انہوں نے کہا جو، اور ان میں ڈیٹ پن ہوتا ہے، یعنی وہ ہٹ درم ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے نا پیچھے کسی کام سے ہٹتا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے نا کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جو آپ کا بیٹا تھا اس نے آپ کو ویسے ہی دیکھے جیسے آپ کو، اور یہ آپ کی ہٹ درمی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے نا کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی جو ہے نا 24 گھنٹے والی بات، اور آج میرے پاس لے کر آئے ہو۔ یہ آپ کی ہٹ درمی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ویسے ہی بنانا چاہتے ہیں جیسے آپ نہیں ہیں، یعنی وہ اپنے بچے کو ایسا بنا دے کہ یہ میرے بچہ جو ہے دی میں لیجے پن ہو، یہ قانون پسند ہو، حالانکہ خود اس نے ان تمام چیزوں کی خلاف ورزی کی۔ تو انسان کو چیز، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دیکھ کے جو ہے نا عمل کو سیکھتا ہے، لہٰذا جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا بچہ ہے اس میں کوئی خرابی نہیں، خرابی آپ میں ہے۔ میں خود جو ہے نا جھوٹ بولتا ہوں، جب میرے گھر میں کوئی آتا ہے میرے بارے میں پوچھتا ہے یا کوئی بھی بات ہوتی ہے، میں اپنے بچوں کے سامنے بھی موبائل پہ یا کوئی بھی بات جھوٹ بولتا ہوں، لوگوں سے سارے دن میں جھوٹ بولتا ہوں، اور میں یہ توقع کروں کہ میرا بیٹا مجھ سے جھوٹ نہیں بولے، یا میری بیٹی جو ہے نا مجھ سے جھوٹ نہیں بولے، یا میری بیگم مجھ سے جھوٹ نہیں بولے، یہ ناممکن بات ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بدلوں گا۔ میں خود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں اپنے گھر میں جو ہے نا یہ حکم دوں کہ جی آپ جو ہے نا بیگم کو بولو کہ آپ نماز پڑھو، یا نماز کی اتنی اہمیت ہے یا نماز کی فضیلتیں ہیں، میں لاکھ فضیلتیں ان کو بتاؤں، لیکن جب تک جو ہے نا میں خود جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھوں، میں قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، اور اپنے بچوں سے توقع کرتا ہوں کہ وہ مدرسے میں جا کے جو ہے نا وہ قاری بن جائیں گے۔ اور ڈاکٹر نے کہا کہ آج تک میں نے جتنے لوگ نیک لوگ دیکھے ان کی اولاد کو بھی میں نے نہیں دیکھے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد جو ہے نا اگر وہ بری نکلتی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے والدین جو ہے وہ نیک نہیں ہیں، بلکہ وہ نیک بننے کی اداکاری کرتے ہیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے رویے ہمارے گھروں میں، ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو رویے کرتے ہیں، باہر جو ہے ہم بڑے نیک بنتے ہیں اور پارسا بنتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے نیک ہیں، لیکن ہمارا قول اور فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے۔ ہم باہر جو ہے نا لوگوں کے سامنے ہمارا رویہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا آپ میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر میں مثال ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے نا بہت بہتر ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں ہمیں جو ہے نا پریکٹیکلی کر کے بتائی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اس کے لیے وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ جب اس نے یہ بات دیکھی تو وہ بچے کی طرف دیکھا، تو بچہ جو ہے نا اس نے ٹیسٹا لگایا اور ڈاکٹر کے سامنے یوں جو ہے نا انگوٹھا کر کے جو ہے نا ان کو بولا کہ ویل ڈاکٹر صاحب، یہ خود بدلتے نہیں ہے اور مجھے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے والد اور والدین جو ہیں یہ خود نہیں بدل رہے، مجھے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہم دوسروں کے اوپر جو ہے نا اس قانون کو لاگو نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں بڑی سبق ملی کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اور ہم نے اپنے معاشرے کو بدلنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے بدلنا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی نے خود جو ہے نا جو زندگی گزاری اپنے صحابہ کرام نے وہ سکھایا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خود عمل کر رہے تھے، صحابہ کرام نے ان سے اڈاپٹ کر کے اس زندگی کو اختیار کر لیا، اور اس طرح پھر وہ سلسلہ تابعین کے ذریعے تبع تابعین اور علماء کرام اور جو ولی اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اگر آج معاشرے میں دیکھو نا ہر گھر میں یہ صورتحال ہے، یہ کیوں کہ میں خود ایسا نہیں ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو یہ نا ویسا نہیں جو ہے نا جس طرح میں ہوں ویسا نہیں، جب تک میں نہیں بدلوں گا میرا بچہ نہیں بدل سکتا۔ تو میرے دوست بزرگ جو لوگ چینل پہ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو یہ ویڈیو اگر سمجھ میں آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بندے نے بھی جو ہے نا اگر اس سے کوئی عبرت حاصل کیا اور وہ اس کی زندگی بدل گئی تو وہ میرے اور آپ کے لیے سب سے ذریعہ بن جائے گا۔ انشاءاللہ یہ ہے نا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات تک۔ اللہ اپنے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔